بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج کا موضوع ہے بچوں کی پخانے، الٹیاں، ٹٹیاں، اسہال، یہ اس طرح کے جو ہو جاتے ہیں مسئلے، ان سب کے لیے ایسا کمال کا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو اللہ کے فضل سے کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ چھوٹے بچوں کو خاص کر لوگ ڈاکٹروں کے پاس پر لے کے جاتے ہیں اور اتنے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے آپ چند دن اس کو پہلی خوراک ہی اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ کرنے والی ہے۔ تو یہ ہمارا بڑا ہی مجرب نسخہ ہے، اپنی بیاض سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو آپ نے بنا لینا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا خاص کر وہ اہم ہے، اور وہ آپ نے لینی ہے، اس کو صحیح لینا ہے، کیونکہ وہ عام طور پہ اصلی لینے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چیز کیونکہ اصلی ہوگی تو کام کرے گی نا۔ تو سب سے اہم چیز اس کی ہے عتیز تلخ۔ عتیز تلخ یہ ہوتی تھوڑی مہنگی ہے، لیکن یہ ادھر ہمارے مظفر آباد جو ہے کشمیر کی طرف، وہاں کی یہ چیز ہے، وہاں کی جڑی بوٹی ہے، تو وہاں سے ہی آتی ہے زیادہ تر۔ تو آپ نے لینی وہ ہے جو اوپر سے اس کا چھلکا کالے رنگ کا ہو اور اندر سے بالکل سفید ہوتی ہے۔ اور اس کی میں نشانی آپ کو بتاتا ہوں خاص، کہ جب آپ اس کو درمیان سے توڑیں گے نا، تو اس کے اندر ڈاٹ چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے آپ کو، چاروں طرف پانچ غالباً ہوتے ہیں، کہ وہ ڈاٹ بلکہ وہ پڑی ہوئی تھی نیچے، یار میں ان کو توڑ کے دکھا دیتا تو چلو بعد میں۔ اچھا، بہرحال وہ عتیز تلخ کو آپ جب توڑیں گے تو اس کے ڈاٹ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آئیں گے، سفید رنگ کا ہوگا، اندر سے اوپر سے کالی ہوگی، اتنی موٹی، اتنی سی یا اتنی سی، یعنی 2 انچ زیادہ زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے وہ، 2-2.5 انچ تک کی اس کی وہ جڑ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی، چھوٹی سی اس سے چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، زیادہ زیادہ اتنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے صحیح لینی ہے۔ تو ایک ہو گیا 30 تلخ، دوسری کاکڑا سنگی، تیسری مگاں اور ناگرموتھا، سونڈ، الائچی سبز، تباشیر اصلی بانسی لینی ہے۔ جو بانسی ہے نا، ایک ہے عام جو سفید کیمیکل کی بنی ہوتی ہے تباشیر، وہ نہیں لینی، آپ نے اصلی بانسی تباشیر لینی ہے۔ وہ پھول سے ہلکے وزن کی ہوتی ہے، بانس کے اندر سے نکلتی ہے، جیسے اور درختوں کی گوند ہوتی ہے، یہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، تو آپ نے وہ لینی ہے۔ اور ایک چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو زہر مورا خطائی ہے، اس کو آپ نے پہلے لیموں کا رس ڈال کے تو اس کو اچھی طرح خشک کر لیں، ویسے بھی ڈال لیں لیکن اس طرح زیادہ مفید ہو جائے گی۔ لیموں کے رس ڈال کے اس کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کے تو ان ساری چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ اچھا، اس کی آپ مجون بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ پیٹ کے مستقل، جن کو پیٹ کے مسئلے رہتے ہیں، انتڑیاں خراب رہتی ہیں، پخانہ بے ترتیب رہتا ہے، بچوں کو ہوش ہی نہیں آتی، اس طرح کے کافی مسائل ہوتے ہیں، بڑوں کو ہوں یا بچوں کو، خاص کر بچوں کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ مجون بنا لیں، میٹھی بھی، مزیدار بھی کھائیں گے۔ تو اس کے اندر شہد ڈال کے ان سب کا سبوت بنا کے، اور اس میں ڈبل 3 گنا شہد ڈال لیں، تو 2 گنا بھی ڈال لیں، سخت سی بن جائے گی، گولیاں بنا لیں، یا اس کو مجون بنا لیں۔ تو اس کا بس آپ نے اس کی معجون بنا کے ایک چھوٹا چمچ بچوں کو، چائے سے بھی چھوٹا، چائے اگر 1 آدھ سال کا بچہ ہے تو اس کو چائے کا آدھا چمچ دے دیں، اس سے بڑے کو اس سے حساب سے بڑے آدمی کو بڑا چمچ دے دیں۔ تو یہ ہر کھانے کے بعد یعنی 3 دفعہ دن میں لے لیں، تو انشاءاللہ یہ پرانے سے پرانے یہ جتنے مسائل ہیں پیٹ کے، جن کو بھوک نہیں خاص کر لگتی، معدہ بند رہتا ہے، اور یا تھوڑے سے کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پخانہ آ جاتا ہے، کبھی الٹیاں آ جاتی ہیں، کبھی دل خراب، کبھی متلی ہوتی ہے، تو یہ جتنے مسائل ہیں معدے کے خاص کر انتڑیوں کے، وہ سارے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا دے، برکت دے۔ تو ہمارے لیے بھی دعائیں کریں انشاءاللہ۔ یہ میں نے بڑا ہی مجرب آپ کو نسخہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔